سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ وقت کا عشق و محبت کا امام، وقت کا نہیں بلکہ قیامت تک کے عشق و محبت کا امام، پوری امت کا امام، سارے صحابہ کا امام، اللہ اکبر۔ بچپنے سے حضور کے ساتھ رہتے تھے، بہت عشق تھا حضور سے، بڑی محبت تھی، آقا نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، تب سے وہ میرے آقا کے ساتھ رہتے تھے، اور جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا تو آقا فرماتے ہیں جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو ہر ایک نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، لیکن ایک ابو بکر تھا جس نے کوئی دلیل بھی نہیں پوچھی، بغیر دلیل کے جو مسلمان ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغیر دلیل کے مسلمان ہوا۔ آقا کی حدیث ہے، حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے سے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا، لیکن مجھے بتائیں نا، آقا بتائیں نا کہ آپ نبی ہے، لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں لوگوں کو، خود کے لیے نہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کو کیا دلیل دوں گا؟ فرمایا یمن میں سو کر جو تو نے خواب دیکھا نا، کیا وہ میری سبحان نبوت کی اللہ دلیل نہیں؟ اور پھر حضور سے جو پیار کیا، اپنے گھر جاتے تھے، حضور کے ساتھ رات دن لگے رہتے۔ میں حیران ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بولوں کہ نہ بولوں، بیان کروں کہ نہیں کروں، لوگ اس کا مس یوز تو نہیں کریں گے، لیکن پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، بتا دینا چاہیے۔ ایک دن ان کے والد ابو قحافہ نے کہا کہ کیا سب کچھ چھوڑ کے انہی کے پیچھے گھومتا ہے، یہ جملہ کہا، سب کچھ چھوڑ کے کیا انہی کے پیچھے گھومتا ہے؟ ایک ایسا زوردار تماچا مارا کہ باپ زمین پہ گر پڑا، اور آستین چڑی ہوئی ہے، تھر تھرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، اتنے غصے میں کہ کانپ رہے ہیں۔ حضور کے پاس ہے، کہا ابو بکر کیا؟ حضور اجازت لینے آیا ہوں، وہ میرے باپ نے آپ کی بے ادبی کر دی، توہین کر دی۔ کیا توہین کی؟ بولتا ہے کہ ان کے پیچھے کیا پھرتا رہتا ہے سب چھوڑ کر کے، تو نے کیا کیا؟ میں نے اس کو مارا، گر پڑا ہے، اب اتنی اجازت لینے آیا ہوں کہ اجازت دو کہ اس کو مار ڈالوں۔ مجھے باپ نہیں چاہیے، مجھے رسول پاک چاہیے، اس کو مار ڈالنا چاہتا ہوں، یا پھر اس کے لیے دعا کرو کہ وہ بھی آپ سے عشق کرے۔ سرکار نے مار نہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے بھی عاشق سبحان بن۔ اللہ سبحان اللہ، نعرے پھر تکبیر۔ اللہ نے ان کے باپ کو بھی ایمان کی دولت دی، اور پھر ابو بکر کے خاندان کی یہ شان ہو گئی کہ وہ خود صحابی، ان کے ماں باپ صحابی، ان کے بیٹا بیٹی صحابی، ان کے پوتا پوتی صحابی، ان کے نواسے نواسے صحابی۔ صدیق اکبر کی 4 پشتوں کو خدا نے شرف صحابیت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن نعرے وہ تکبیر۔ وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا کہ حضور کے ساتھ رات دن لگے رہتے تھے۔ آخر میں رسول اللہ کو اپن کے گھر کی چوکھٹ پہ پہنچا کر ابو بکر واپس لوٹتے تھے گھر۔ اب گھر آتے تھے تو گھر میں بیوی بچوں میں دل نہیں لگتا تھا، بے چین رہتے تھے، تڑپتے رہتے تھے۔ پھر گھر سے نکلتے اور حضور کی چوکھٹ پہ آ کر بیٹھ جاتے۔ اب حضور تو نہیں ہے نا چوکھٹ پہ بیٹھتے، حضور کی چوکھٹ دیکھتے رہتے، کبھی یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے، کبھی یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے۔ لوگوں نے ہم سے بہت مذاق اڑایا، کیا عشق و محبت کی باتیں کرتے ہو تم لوگ، کہانی کس سے بیان کرتے ہو؟ ہم نے کہا صدیق اکبر جب اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، حد ہے، بیوی بچوں کو دیکھ کر نبی کے بغیر دل نہیں لگتا، اور ہم کیسے عاشقان رسول کہ 3 گھنٹہ فلموں میں ہمارا دل لگ جاتا ہے۔ عاشقوں کو تو گھر میں بھی بے چینی ہوتی ہے، ہم کیسے؟ یہی ہے، ہم چٹنگ کرنے، معاف کر دینا۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ عاشق رسول، نے کہاں سے کہوں، ہمت ہی نہیں ہے، آپ عاشق رسول ہو، میں تو آپ سے بہت چھوٹے درجے کا آدمی ہوں، لیکن آپ سے کہتا ہوں عشق والوں کو تو گھر میں دل نہیں لگتا، 3 گھنٹے فلم میں ہمارا دل کیسے لگ جاتا ہے؟ رات کے 3 4 بجے تک گندی فلمیں دیکھنے میں دل کیسے لگ جاتا ہے؟ وہاں تو عاشق کو محبوب کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں۔ صدیق نبی کی چوکھٹ پر آ رہے ہیں، اور وہیں بیٹھ کر کے کبھی یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے، کبھی یہ رخسار۔ اگر آج 1857 کے بعد کے لوگ ہوتے تو کہتے دیکھو ابو بکر سجدہ کر رہے ہیں، مشرک ہو گئے، ہے نا؟
لیکن خدا کا شکر، خدا نے اس وقت انہیں پیدا نہیں کیا تھا، کیونکہ اس وقت لوگوں کو بتانا تھا نا کہ اصل مسلک کیا ہے، دین کا منہج کیا ہے، اسلام کی روح کیا ہے۔ صدیق یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ، اور اسی عالم میں نبی کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے لیٹ جاتے، آنکھ بند ہو جاتی، کہیں چین نہیں ملتا تو نبی کی چوکھٹ پہ چین ملتا ہے، یار کی چوکھٹ پہ چین ملتا ہے۔ جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔ جب صبح ہوتی، توجہ کریں، جب صبح ہوتی، صبح کو نبی دروازہ کھولتے اور دیکھتے کہ ابو بکر چوکھٹ پہ پڑے ہیں، تو سرکار پوچھتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو لائی ہے، کون سی حاجت تم کو لائی ہے؟ تو صدیق کہتے میرے آقا جب گھر جاتا ہوں تو آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، تو میں گھر سے نکل کے آپ کے پاس آتا ہوں، آپ نہیں دکھتے تو آپ کی چوکھٹ سے دل کو تسلی دیتا ہوں، اور سوچتا ہوں کہ جب صبح ہوگی ابو بکر سب سے پہلے کسی کو دیکھے گا تو آمینہ کے لال کو دیکھے گا، اور آمینہ کا لال سب سے پہلے کسی کو دیکھے گا تو اپنے غلام ابو بکر صدیق کو دیکھے گا۔ یہ عشق تھا، یہ عشق۔ اور جب آپ میرے آقا کا وصال ہو گیا نا، حضور نے پردہ فرما لیا نا، تو اللہ اکبر، ابو بکر صدیق نماز کا سلام پھرتے اور اٹھتے تو کوئی ہاتھ پکڑ کے کہتا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور کی یاد آ گئی، حضور کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ تو کہتے کیا حضور کا وصال ہو گیا، تم بھول گئے؟ تو کلیجہ پکڑ کے پھر بیٹھ جاتے۔ کبھی لوگ ابو بکر صدیق کو دیکھتے کہ جنگلوں میں گھوم رہے ہیں تو جنگل کے چرواہے کہتے ابو بکر تمہارا یہاں کیا کام؟ کہا حضور کو مدینے میں ڈھونڈا نا، آقا وہاں نہیں ملے اس لیے جنگل میں آ گیا۔ تو چرواہے کہتے ابو بکر بھول گئے، حضور تو پردہ فرما گئے، حضور کا تو وصال ہو گیا۔ تو آپ کلیجہ پکڑ کے وہیں بیٹھ جاتے۔ شکاری پوچھتے یہ جنگل میں کیا کر رہے ہو ابو بکر؟ اور کہتے حضور کو مدینے میں ڈھونڈا نہیں ملے نا، اس لیے یہاں تلاش کرنے آ گیا۔ کہا حضور تو پردہ فرما گئے۔ یہ صدیق اکبر کا حال تھا، ان کے عشق کی کیفیت یہ تھی۔ اللہ اکبر۔ آئیے